اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام دوست احباب کو آپ کے اپنے چینل دا مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد وہاں پر ایک بیل آئیکن یعنی گھنٹی کا نشان آئے گا، اس نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اپڈیٹس آن کرنے کے علاوہ ایک اہم کام آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام تحریر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہجر اسود یہ ایک ایسا پتھر جو کہ جنت سے اتارا گیا ہے۔ یہ جب اتارا گیا تو اس کا رنگ سفید تھا، لیکن اب یہ کالے رنگ کا کیسے ہو گیا ہے؟ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ہجر اسود بنیادی طور پر عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ہجر عربی زبان میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کا مطلب ہوتا ہے سیاہ یا کالا رنگ۔ ناظرین، ہجر اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو کعبۃ اللہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ ناظرین، ہجر اسود کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان تھا۔ آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اے ہجر اسود، میں تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ میرے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تجھے چوما ہے، ورنہ تو صرف ایک پتھر ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں، جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے ہوئے ہر بار ہجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے، جس کو استلام کہتے ہیں۔ تاریخ و حوادث تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب ہجر اسود کو چوری کیا گیا۔ یہ اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس کے حوادث کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ 7 ذی الحجہ یعنی 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان فراستی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کراستی نے ہجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بدو عباس کے خلاف مقتدر باللہ نے ابو طاہر کراستی کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ 30,000 دینار لے کر وہ ہجر اسود کو واپس کر دے گا۔ لہٰذا اس نے 30,000 دینار لیے اور ہجر اسود کو خانہ کعبہ میں واپس لوٹا دیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ ہجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ ہجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بہت بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ اسود کو واپس کیا جائے گا، اور اسی شخص کے ہاتھوں انہوں نے وصولی کے لیے 1 لاکھ وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں ہجر اسود ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف سے نکالا گیا۔
یہ ہجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ ہجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں۔ اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ ہجر اسود ہوگا اور ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ہجر اسود پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ اسے آگ سے گرم نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر جب اسے آگ میں ڈالا گیا تو وہ سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل ہجر اسود کو ہی لے کر جائیں گے۔ اور پھر جب اصل ہجر اسود لایا گیا تو آگ میں ڈالا تو وہ ٹھنڈا نکلا، پانی میں ڈالا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ اللہ اکبر! تو وہ محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا ہجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت بنے گا۔ ناظرین، یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر فراقتی نے تعجب سے کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں جناب رسول اقدس علیہ الصلوۃ والسلام، ان پر درود پاک پڑھیے، الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، انہوں نے بتائی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ہجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ 3 روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب ہجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لاد دیا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا۔ جب ہجر اسود اس اونٹنی پر رکھا گیا تو اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ ہجر اسود اپنے مرکز یعنی بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے آ کر مر گئے تھے۔ 22 سال کے عرصے کے بعد ہجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں لا دیا گیا، اور جب واپس خانہ کعبہ لائے تو خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ ابو طاہر تو ایک اذیت ناک موت کا شکار ہو کر مر گیا، مگر اس کا فرقہ زندہ رہا۔ کرامتیوں کی آخری حکومت ملتان میں بنی، جہاں یہ بے حد طاقتور بن چکے تھے۔ ملتان میں رقص و سرور کی محفلیں ہوا کرتی تھیں اور شراب و شباب کے دور چلا کرتے تھے۔ ملتان کی گلیاں برہنگنگی کی تصویر بنی رہتی تھیں، کیونکہ کرامتیوں کے عقائد میں جزا و سزا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے ملتان پر حملہ کیا اور خود ایک سپاہی کی طرح بے جگری سے لڑا۔ مورخین کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنی تلوار سے اتنے کرامتی قتل کیے کہ اس کے ہاتھ کرامتیوں کے خون کی وجہ سے تلوار کے دستے پر جم گئے تھے، جسے گرم پانی میں رکھ کر علیحدہ کیا گیا۔ ملتان کی گلیوں کو کرامتیوں کے خون سے نہلا دیا گیا اور ملتان سے ان کا مکمل صفایا کر دیا گیا۔ ناظرین، جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ لپٹ کر یعنی ہجر اسود کے ساتھ لپٹ کر اسے بے پناہ چومتے ہیں۔ جب لگاتار ہجر اسود کو چوما گیا اور چومنے کے ساتھ ساتھ جب اس کو مختلف دور میں چوری کیا گیا تو اس کا جو حسن تھا یعنی جو سفیدی تھی وہ تھوڑی سی ڈارک ہو گئی، یعنی کہ تھوڑی سی ڈل ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ یہ اپنے مرکز سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ایک ایسا پتھر ہے جس کو چومنا ہر ایک حاجی اور ہر حاجی کے ساتھ ساتھ ہر ایک اس شخص پر جو کہ کعبۃ اللہ کا حج یا عمرہ کرتا ہے اس پر فرض ہے۔ یقیناً اس ویڈیو سے آپ نے ہجر اسود کے بارے میں بہت سی چیزیں جانی ہوں گی۔ اس طرح کی اور بے شمار انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل دا مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ان کا نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی یہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلہ بھی کمنٹ سیکشن میں تحریر کیجئے، ہم آپ کے مسئلے کے مطابق اگلی ویڈیو بنائیں گے اور اس میں اس کا حل آپ تک ضرور پہنچایا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے احباب کے ساتھ اسے شیئر کیجئے، اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے بھی اس چیز کی التماس کیجئے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کریں، تاکہ یہ آپ تمام احباب تک پہنچ جائے اور اس نالج سے آپ سبھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔
دعا یہی ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. السلام علیکم.